اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں کچھ خوشیاں دیر تک نہیں رہتی؟ کیوں کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ایک دم سے سب کچھ بگڑ جاتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں کہ خوشی کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر بد ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ یہ جملہ صرف نصیحت نہیں، ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں دنیا کو بتائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، لیکن کیا ہر چیز کے پیچھے خیر خواہی ہوتی ہے؟ کیا ہر کان تمہاری بات سن کر تمہارے لیے دعا کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی وہ لوگ جنہیں تم اپنی کامیابی سنا کر خوشی دینا چاہتے ہو، انہیں کی نظروں میں تمہاری خوشی جلنے لگتی ہے، اور یہی جلتی ہوئی نگاہیں تمہاری زندگی کے سکون کو چھین لیتی ہیں۔ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ نظر صرف آنکھ سے نہیں، نیت سے اسد ایک تیر بن کر تمہاری خوشی پر لگتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، کچھ باتیں تمہارے اور اللہ کے درمیان ہونی چاہیے۔ تمہاری دعائیں، تمہاری کامیابیاں، تمہارے خواب، یہ سب جب خاموشی میں پلتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر خوشی سب کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ خوشیاں بس ان کے سامنے بیان کرو جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو تمہاری جگہ دیکھ کر جل اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مفہوم اور اپنی نعمت کو ظاہر نہ کرو تاکہ حسد کرنے والے نقصان نہ پہنچائیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ جب تمہاری کامیابی تمہارے عمل سے ظاہر ہو، زبان سے نہیں، تو تمہارا رب خود تمہاری خوشیوں کا نگہبان بن جاتا ہے۔ سوچو کتنی بار ایسا ہوا کہ تم نے کوئی خوشی شیئر کی اور کچھ دن بعد وہ خوشی ختم ہو گئی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، وہ خوشی ادھوری رہ گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خوشیاں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، سجانے کے لیے ہوتی ہیں۔ دل کے اندر تو آج کے بعد یاد رکھو، اپنی خوشیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے خزانہ چھپاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت آنکھیں ہیں لیکن ہر آنکھ تمہارے لیے خیر کی نہیں ہے۔ چپ رہنا کمزوری نہیں، حفاظت ہے۔ اور حضرت علی کی یہ نصیحت آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ تم نے کبھی سوچا، ہم اکثر کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی تھی، لیکن اصل میں نظر صرف آنکھ سے نہیں لگتی، یہ دلوں کی کیفیت سے لگتی ہے۔ جب کسی کے دل میں حسد، جلن یا خود غرضی آتی ہے تو وہ چاہے کچھ بولے نہ بولے، اس کا اثر تمہاری زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں عزیز ہو اسے چھپا کر رکھو۔ خوشی کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت چپ رہو، بلکہ یہ کہ تم سمجھداری سے بتاؤ کہ کس کو کیا بتانا ہے۔ کچھ لوگ صرف تمہاری بات سننے نہیں آتے بلکہ تمہاری چمک بجھانے آتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر شخص تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تب تک ساتھ رہتے ہیں جب تک تم ان سے پیچھے ہو۔ جیسے ہی تم آگے بڑھتے ہو، ان کے دلوں میں کچھ ٹوٹنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری خوشی ان کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ تمہاری کامیابیاں ان کے لیے سوال بن جاتی ہے، یہ کیسے آگے نکل گئی، اسے اتنی خوشیاں کیوں مل رہی ہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، ہر نعمت پر شکر کرو، مگر ہر شکر سب کے سامنے نہ کرو۔ تمہاری زندگی میں جو بھی اچھا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اسے کسی نیک دل شخص سے شیئر کرو جو تمہاری بات سن کر ماشاء اللہ کہے۔
نہ کہ دل میں کیوں کہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم، اور جب تمہیں نعمت ملے تو کہو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سورہ کاف آیت نمبر 39۔ یہ آیت صرف لفظ نہیں، ایک ڈال ہے جو تمہاری خوشیوں کو حفاظت میں رکھتی ہے۔ کبھی غور کیا، جن لوگوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں، کم دکھاتے ہیں، وہ اپنی دعائیں، اپنی منزلیں صرف اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو چیز دکھاؤ گے وہ کمزور پڑ جائے گی، جو چھپاؤ گے وہ مضبوط ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے خاموشی سے سب سے خوبصورت ذرا ہے، یہ تمہیں نظر بد، حسد اور نیتوں کے زہر سے بچاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیاں دیر تک رہیں تو ان کے ارد گرد ماشاء اللہ کا حصار بنا دو۔ یہ لفظ تمہاری خوشیوں کی حفاظت کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے چھت بارش سے بچاتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب دل میں شکر ہوتا ہے اس پر نظر بد اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ خود ایسے دل کا نگہبان بن جاتا ہے۔ خوش رہنا عبادت ہے، مگر خوشی دکھانا عقل کا امتحان ہے۔ سب کو مت بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کیا بدل رہا ہے، بس اتنا کہہ دو اللہ نے کرم کیا ہے۔ بس یہی جملہ تمہاری خوشیوں کو زندہ رکھے گا۔ کبھی سوچا ہے زندگی میں جو کام ہم ڈھونڈتے ہیں وہ دعاؤں سے زیادہ نیتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دن رات عبادت کرتے ہیں مگر دل میں کسی کے لیے جلن رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کم بولتے ہیں مگر دل میں کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ فرق نیت کا ہے، عبادت کا نہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ تمہاری نیت اگر صاف ہے تو تمہاری خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے، اور اگر نیت گندی ہو تو تمہارا ذکر خیر بھی وبال بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نظر بد صرف تب لگتی ہے جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے، مگر اصل میں سب سے خطرناک نظر وہ ہوتی ہے جو تمہارے اپنے دل سے لگتی ہے۔ جب تم حسد کرتے ہو تو سب سے پہلے نقصان تمہیں ہوتا ہے، تمہارا دل تنگ پڑ جاتا ہے، تمہاری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث صرف الفاظ نہیں، زندگی کا آئینہ ہے۔ جس نے دل صاف کر لیا اللہ نے اس کو قسمت بھی صاف کر دی۔ دوسروں کے لیے برائی چاہو، چاہے وہ تم سے آگے کیوں نہ نکل جائے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ کسی کو دیا ہے تو تم سے چھینا نہیں، بلکہ تمہارے لیے بہتر وقت رکھا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون تب ملتا ہے جب تم موازنہ کرنا چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ ہر کسی کا امتحان الگ ہے۔ کسی کو دولت کا، کسی کو صحت کا، کسی کو تنہائی کا۔ تم نہیں جانتے کون راتوں کو رو کر سویا ہے، تو پھر کیوں اپنے دن کو دوسروں سے تولتے ہو۔ یاد رکھو اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا، بس ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تم دعا کرتے رہو، تم نیک نیت رہو، تم شکر کرتے رہو، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے، شاید تم ابھی نہ سمجھ سکو۔ اور ہاں، خوشی کا راز صرف یہی ہے، دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، کیونکہ جس دل میں خیر ہوتی ہے اس پر رحمت خود بخود اترتی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون، خوشی اور برکت رہے تو لوگوں سے نہیں، اللہ سے جڑو۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو اس کی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا۔ دنیا ایک خوبصورت فریب ہے، چمک دمک، نام اور دولت، شہرت اور طاقت سب آنکھوں کو بھاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سب ریت کے ذروں کی طرح ہیں جو وقت کے تھوڑے سے جھونکے سے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت سامنے آ گئی ہے، اور ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ یہ جملہ زندگی کی بنیاد سمجھاتا ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، مقام حاصل کرتے ہیں، مگر کیا
हमने कभी सोचा कि ये सब कब तक, एक लम्हे में ये सब ख़त्म हो सकता है। हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। दुनिया में रहना बुरा नहीं, मगर दुनिया को दिल में बिठा लेना ख़तरनाक है। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया का मिसल सांप की मानद है, छू तो नरम लगती है मगर उसका ज़हर जानलेवा है। ज़िंदगी की दौड़ में अक्सर हम भूल जाते हैं कि असल सुकून दौलत में नहीं बल्कि इत्मीनान क़ल्ब में है, जो सिर्फ अल्लाह की याद में आता है। कुरान में फरमाया गया है, इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी याद रखो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया एक गुज़रगाह है तो वो छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, दुखों में घबराता नहीं, बल्कि सब्र से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हज़रत अली ने फरमाया था, अगर तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हें रुलाएगी, और अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यही ज़िंदगी का राज है। हम जितना दुनिया के पीछे भागते हैं वो उतना ही हमसे दूर भागती है, मगर जब हम दिल से अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो दुनिया खुद हमारे कदमों में आती है। आज के ज़माने में लोग दुनिया के ऐशो आराम इतने खो गए हैं कि दिलों की खाली जगह दौलत से भरने की कोशिश करते हैं, मगर वो खाली जगह सिर्फ ईमान, मोहब्बत और शुक्र से भरती है। अगर तुम अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद कर दो तो तुम्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं रहेगा, ना नुकसान का, ना लोगों के दिल बदल जाने का, क्योंकि तुम्हारा सहारा अल्लाह होगा। आखिर में एक जुमला जो पूरी बात का खुलासा है, दुनिया की हकीकत ख्वाब जैसी है, आँख खुलते ही सब खत्म, मगर नेक अमल वो रोशनी है जो कब्र के अंधेरे को मुनव्वर कर देती है। ज़िंदगी का मकसद दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। जो आज अल्लाह के लिए झुकेगा, कल अल्लाह उससे सबके सामने सर बुलंद करेगा। दुनिया छोड़ने से पहले उसे पहचान लो, वरना ये तुम्हें पहचानने नहीं देगी। एम यूट्यूब वॉइस, हमारे चैनल एम यूट्यूब वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।